دنیا کی سب سے وزنی بریک، جی ہاں، بحری جہاز کی بریک، جسے لنگر بھی کہا جاتا ہے، اسے اینکر بھی کہتے ہیں۔ سمندروں میں بحری جہاز اور کشتیاں سفر کر کے انسان اس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ یہ آمد و رفت اور سفر کا آسان ذریعہ ہے، لیکن کوئی بھی بحری جہاز، حتیٰ کہ چھوٹی سی کشتی بھی اس آلے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ آلہ لنگر یعنی اینکر کہلاتا ہے۔ لنگر دراصل ہر بحری جہاز اور کشتی کی بریک ہوتا ہے۔ جب بحری جہاز کو سمندر میں کسی بھی جگہ روکنا ہوتا ہے تو لنگر اسے مطلوبہ مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو تیز سمندری ہوائیں بحری جہاز کو بہا کر دور لے جاتی ہیں۔ اس لیے لنگر بڑا مفید آلہ ہے۔ اس نے جہاز رانی کو کارآمد اور آسان بنا دیا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے باشندوں نے ہزاروں سال پہلے کشتی رانی کا آغاز کیا۔ انہی قدیم انسانوں نے پتھروں کی مدد سے پہلے لنگر ایجاد کیا، پھر ایک بھاری پتھر لیتے اور سرکنڈوں سے بنی رسی سے باندھ دیتے۔ جب کشتی کو سمندر یا دریا میں کسی جگہ روکنا ہوتا تو پتھر پانی کے اندر پھینک دیا جاتا۔ رسی کشتی کے کنارے سے بندھی ہوتی، پتھر کے وزن کی وجہ سے کشتی ادھر ادھر نہ بہتی اور اپنی جگہ ٹھہری رہتی۔ رفتہ رفتہ بڑے بڑے بحری جہاز آئے تو لنگر لوہے سے بنائے جانے لگے۔ آج کل زیادہ تر لنگر فولاد سے بنائے جاتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لنگروں کی کئی اقسام ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اقسام عارضی لنگر کہلاتی ہے جسے ٹیمپریری اینکر کہا جاتا ہے۔ ایک مستقل لنگر کہلاتا ہے جسے پرماننٹ اینکر کہا جاتا ہے۔ عارضی لنگر سمندروں میں رواں دواں بحری جہازوں اور کشتیوں میں رکھے جاتے ہیں۔ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنا ہو تو سمندر میں لنگر ڈال کر جہاز روک لیا جاتا ہے۔ جب سفر کرنا ہو تو لنگر عرصے پر واپس کھینچ لیتے ہیں۔ مستقل لنگر عام طور پر سمندر کی تہی میں رہتے ہیں۔ یہ عموماً ایسے بحری جہاز یا پلیٹ فارم سے باندھے جاتے ہیں جسے طویل عرصہ سمندر میں کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ اور یورپی ممالک کی کئی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کے اندر عجائب گھر بنے ہیں۔ انہی جہازوں سے مستقل لنگر باندھ کر انہیں سمندر میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ فشر مین لنگر یہ سب سے مشہور لنگر ہے۔ اس میں ایک مرکزی نالی ہوتی ہے، بازو کے دائیں بائیں بڑے سے آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ اسٹاک لنگر کہلاتا ہے۔ فشر مین لنگر سمندر کی تہہ میں چٹانی زمین پر گڑ جاتا ہے۔ جس زمین پر گھاس اگی ہو وہاں یہ نہیں دھنستا، مگر زمین بھربری نکل آئے تو وہاں یہ لنگر کام نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ بحری جہاز اپنے زور سے فشر مین لنگر کو کھینچا چلا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر دھنس نہیں پاتا۔ بے اسٹاک لنگر جسے اسٹاک لیس لنگر کہا جاتا ہے، یہ لنگر 1982 میں، جی ہاں یہ لنگر 1882 میں برطانیہ میں ایجاد ہوا۔ اس لنگر میں مرکزی نالی سے بازو اور آنکڑے جڑے ہوتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ حصے نہیں ہوتے۔ اس لنگر کے آنکڑے بھی زیادہ بڑے بنتے ہیں۔ بے اسٹاک لنگر آسانی سے سمندر میں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے بیشتر جہاز راؤں اس لنگر کو پسند کرتے ہیں۔ تاہم اس کی خامی یہ ہے کہ یہ لنگر ریت اور مٹی والی زمین میں اچھی طرح دھنس نہیں پاتا، اس لیے جن سمندری علاقوں میں سمندر کی تہ ریتلی یا بربری ہو وہاں یہ لنگر کام نہیں کرتا۔ ڈان فورتھ لنگر یہ لنگر کلہاڑے جیسی شکل و صورت رکھتا ہے۔ اس میں مرکزی نالی تاج کے وسط میں نصب ہوتی ہے، جبکہ بازو سے دو لمبے اور چپٹے آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ یہ آنکڑے نوکیلے ہوتے ہیں۔ جب یہ لنگر سمندر کی تہہ میں زمین کے اندر دھنس جائے تو اسے گھمانا بھی ممکن ہے۔ یہ لنگر بھربری مٹی یا ریت والی زمین کے لیے موزوں ہے۔
ہل لنگر جسے پلگ اینکر کہا جاتا ہے، یہ ہل سے ملتا جلتا لنگر ہے۔ جی ہاں، یہ ہل سے ملتا جلتا لنگر ہے۔ اس میں مرکزی نالی اور بازو کے درمیان وزنی فولادی گولا سا بنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لنگر زیادہ بھاری لگتا ہے، ہر قسم کی سمندری طے کے اندر دھنس جاتا ہے۔ وزنی ہونے کی وجہ سے اسے دھنسنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ گراپنل لنگر یہ پنکھے کی شکل والا لنگر ہوتا ہے۔ اس کے بازو سے 4 بڑے بڑے آنکڑے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لنگر کا فائدہ یہ ہے کہ جب اسے سمندر کے اندر ڈالا جائے تو کوئی نہ کوئی آنکڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس لنگر کو عام طور پر سخت زمین اور مونگے کی چٹانوں میں گاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لنگر بربری زمین کے لیے موزوں نہیں ہے۔ لنگر عام طور پر 5 ٹن سے لے کر کئی ٹن تک وزنی ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا بحری جہاز ہوگا اس میں اتنا ہی بڑا وزنی لنگر رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں میں چھوٹے لنگر رکھے جاتے ہیں، بڑی کشتیوں میں بڑے لنگر اور ڈیزائن کے حساب سے رکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر لنگر کسی رسی نائلون سے بنائی جاتی ہے۔ نائلون سے بنی رسی مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے، آسانی سے نہیں ٹوٹتی۔ وزن لنگر کے ساتھ زنجیریں باندھی جاتی ہیں۔ لنگر کام کیسے کرتا ہے؟ جب بحری جہاز کو بندرگاہ یا کسی بھی جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو لنگر ڈالنے والے ہنرمندوں کو بلایا جاتا ہے۔ سمندر میں لنگر ڈالنا ایک فن ہے، ہر کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ لنگر ڈالنے کی تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے جو کافی سخت ہوتی ہے۔ یہ کام سیکھ کر ہی ہنرمند لنگر صحیح طریقے سے ڈال پاتے ہیں۔ لنگر ڈالنے والے ہنرمندوں کو سب سے پہلے یہ جانچنا پڑتا ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں لنگر سمندر کی تہہ میں اچھی طرح جم جائے۔ آخرکار سمندر میں لنگر اس خاص انداز میں پھینکا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنس جائے۔ تب بھی بحری جہاز عمدہ طور پر لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ لنگر ڈالتے ہوئے بھی ہنرمندوں کو کئی چھوٹی بڑی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ سمندر میں لنگر ڈالنے کے بعد بحری جہاز کو کہاں جا کر رکے گا، کیا سمندری طوفان آنے والا ہے، کہ یہ سمندر کی تہہ میں زمین سخت ہے یا بھربری۔ آج کل سبھی بحری جہازوں میں 2 سے 3 لنگر موجود ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی سمندری علاقے کی زمین پتھریلی ہے یا بھربری تو اسی لحاظ سے سمندر میں لنگر ڈالا جاتا ہے۔ لنگر کے حصے ایک عام لنگر کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی کی مرکزی نالی فولادی نالی کہلاتی ہے۔ ساق کے نیچے ترچھا بازو نصب ہوتا ہے۔ بازو کے عموماً دونوں کناروں پر آنکڑے لگے ہوتے ہیں۔ ساق کے اوپر بھی ایک ترچھی نالی ہوتی ہے جسے سٹاک کہتے ہیں۔ اس نالی کے وسط میں سوراخ چھلا کہلاتا ہے۔ اسی سوراخ سے لنگر کی رسی یا زنجیر باندھی جاتی ہے۔ بازو کا جو حصہ سمندر کی تہہ سے ٹکرائے اسے تاج کہتے ہیں۔ مرکزی نالی کے وسط میں لنگر کو متوازن کرنے والا آلہ بیلنسنگ بینڈ نصب ہوتا ہے۔ دور جدید کے اکثر لنگروں میں بلائی ترچھی نالی موجود ہوتی ہے۔ ایک لنگر اپنے وزن یا پھر ڈیزائن کے ذریعے اپنی افادیت ثابت کرتا ہے۔ بعض لنگر وزن اور ڈیزائن دونوں کی مدد سے فائدہ دیتے ہیں۔ لنگروں میں ڈیزائن زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے منفرد ڈیزائن کی بدولت لنگر سمندر کی تہہ میں زمین میں بخوبی گھٹ جاتا ہے۔ بہترین لنگر وہ ہے جو سمندری طوفان اور مدرج میں اپنی جگہ جمائے رکھے، اوپر نیچے ہوتی سمندری لہروں میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ دنیا کا سب سے قدیم لنگر 2007 میں دریافت ہوا۔ لکڑی سے بنا ہوا یہ لنگر ترکی کے ساحل کے نزدیک پانی کی تہہ میں ملا تھا۔ تحقیقات کے مطابق یہ لنگر 7ویں صدی قبل مسیح کی کسی یونانی جہاز کا تھا۔ دنیا کا سب سے وزنی لنگر 2007 میں ہالینڈ کی لنگر بنانے والی کمپنی وارائے ہوف نے امریکی فوج کے لیے 8 خصوصی لنگر تیار کیے۔ یہ مستقل لنگر تھے اور ہر ایک کا وزن 75 ٹن تھا۔ ہر لنگر 12 میٹر چوڑا تھا۔ یہ لنگر امریکی فوج کے لیے ایک ریڈار اسٹیشن کو سمندر کے اندر کھڑا کرنے میں استعمال ہوئے۔ یہ ریڈار اسٹیشن الاسکا کے قریب بحر الکاہل کے اندر بنایا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے وزنی اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔
اسپین کے شہر سیلینوس میں لنگروں کا ایک عجائب گھر موجود ہے۔ اس عجائب گھر میں دنیا کے قدیم اور جدید لنگر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس عجائب گھر کا نام ایک مشہور غوطہ خور فلپ کوسٹو کے نام سے رکھا گیا ہے۔ لنگر ہر چھوٹے بڑے بحری جہازوں میں موجود ایجاد کا نام ہے۔ اس کے بغیر بحری جہاز کو روکنا یا کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لنگر زمانہ قدیم سے جہاز رانی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ابتدائی لنگر پتھر کی چٹانیں تھی، بعد میں لنگر لوہے اور فولاد سے بنائے گئے جو